بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ، استغفر اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے اقوال زرعی پر مشتمل آج کی ہماری دوسری نشست ہے، حصہ دوم ہے۔ تو آئیے آپ کے لیے آج کا پہلا قول پیش کرتے ہیں۔ بے شک زندگی تھکا دینے والی چیز ہے، اور جب تم تھک جاؤ تو اپنے رب کا ذکر کیا کرو، کیونکہ سکون صرف اللہ کے ذکر میں ہی ہے۔ ناظرین دیکھیے، دو حصے ہیں اس کے بڑے خاص۔ زندگی میں ہمیں اتنی مشقت، اتنی محنت کرنا پڑتی ہے، صبح سے لے کے رات تک ایسے معمولات ہوتے ہیں جو ہمیں جکڑ کے رکھتے ہیں۔ کبھی پیٹ کی بھوک، کبھی بچوں کے مسائل، کبھی اپنے مسائل، مسائل ہی مسائل، مسائل ہی مسائل۔ خبریں سنو تو وہاں پر مسائل، کسی بھی جگہ ہر جگہ مسائل۔ آج کل ذریعہ معاش کے مسائل۔ سکون والی زندگی نہیں ہوتی ہے ناظرین۔ یہ والے جو پل ہوتے ہیں جب آپ محنت مشقت کر رہے ہوتے ہیں، یہ بڑے تھکا دینے والے معاملات ہوتے ہیں، لیکن جب آپ تھک جاؤ تو رات کا اندھیرے میں یا تہجد میں نماز کے علاوہ کبھی اللہ رب العزت کے ساتھ بیٹھ کے اکیلے میں، تنہائی میں، تنہا ہو کے تنہا سے باتیں کیا کریں۔ وہ ایسا تنہا ہے کہ وہ رات کے اس پہر میں پہلے آسمان پہ آ جاتا ہے اور کہتا ہے کوئی ہے مجھ سے باتیں کرنے والا، مجھ سے مانگنے والا۔ اس پل میں اس سے باتیں کیا کیجیے۔ یقین کریں کہ آپ کو ایسا سکون، ایسی خوشی، ایسی روحانیت آپ کو حاصل ہوگی، ایسا الہی کا قرب حاصل ہوگا جس کو ہم قرب الہی کہتے ہیں۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس نے ہمیں پیدا کیا، ہمیں سب کچھ دیتا ہے، اس کے ساتھ ہمارا ایسا ایک تعلق اور رشتہ بن جاتا ہے جو زندگی کا، کائنات کا سب سے مضبوط رشتہ ہو جاتا ہے۔ پھر ہمیں کسی چیز کا ڈر خوف نہیں ہوتا۔ اگلا قول سنیے، جب آپ سکون کی کمی محسوس کریں تو اپنے رب سے توبہ کر لیں، کیونکہ یہ آپ کے گناہ ہی ہوتے ہیں جو دلوں کو بے چین کر دیتے ہیں۔ اب یہ دیکھیے کہ جب سکون کی کمی محسوس ہو، پچھلے میں کیا فرمایا گیا تھا کہ رب کا ذکر کیا کریں، سکون حاصل ہو جائے گا۔ اور یہاں بھی ہے کہ جب سکون کی کمی ہونے لگے دن میں، بہت سارے معاملات کرنے کے بعد بھی سکون نہ ملے، کیونکہ دولت، عزت، شہرت، گاڑی، بنگلہ، کوٹھی یہ سکون نہیں دیتے ہیں۔ اگر یہ سکون دیتے ہوتے تو یہ امیر لوگ دنیا میں سب سے زیادہ پیسفل لائف گزارے ہوتے۔ جائیے ان کے گھروں میں، جا کے ان کے گھروں کے معاملات دیکھیے، کیسی کیسی ڈپریشن سے، کیسی مشکلات سے یہ لوگ دوچار ہوتے ہیں۔ بڑی مشکلیں آتی ہیں زندگی میں۔ زندگی میں اگر سکون آپ کی ختم ہو گیا تو سمجھ لیجئے کہ یہ گناہ ہیں ہمارے، جن کی وجہ سے ہمارے دلوں کے اوپر کچھ مہر لگ گئی ہے، کہیں ہمارے دل کالے ہونا شروع ہو گئے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارا سکون اڑ گیا ہے۔ اس لیے رب العزت کا زیادہ سے زیادہ ذکر کیا کیجیے اور استغفر اللہ کی تسبیح کیا کیجیے۔ بات بات پہ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ کرتے رہا کیجیے۔ دلوں کا زنگ اس سے اتر جاتا ہے، اور یقین کیجیے کہ آپ کے دلوں کے اوپر جو میل ہوتی ہے، گناہوں کی میل، وہ دھلنا شروع ہو جاتی ہے۔ حقیقت میں جیسے بالکل کپڑا دھل جاتا ہے۔ اسی طریقے سے یہ ذکر کثرت سے کیا کیجیے۔ اگلا قول سنیے ناظرین، بہت ہی خاص۔ جب تمہارا دل گناہ کے کاموں میں لگ جائے تو سمجھ جاؤ کہ تمہارا رب تم سے ناراض ہے۔ ناظرین، جب آپ کو برائی دیکھنا، برائی کرنا،
گناہ کرنے، گناہ دیکھنے، گناہ کے کاموں میں حصہ لینا اچھا لگنے لگ جائے، اور آپ کو یہ پتہ بھی نہ چلے، دل میں گمان بھی نہ آئے، دل میں وہم بھی نہ آئے، کوئی توبہ بھی محسوس نہ ہو، کچھ اس طرح کے معاملات بھی نہ ہو، تو سمجھ لیجئے کہ اب اللہ رب العزت نے آپ کے دلوں کے اوپر مہر لگا دی ہے کہ اب آپ کو اپنے گناہ نظر نہیں آ رہے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سے ناراض ہے، اور جس بندے سے اس کا رب ناراض ہو جائے اس کو کوئی بچانے والی طاقت اس کائنات میں نہیں ہے۔ ناظرین، اس لیے بہت خیال کیا کیجیے، اپنا جو ضمیر ہے اس کو زندہ رکھیے، رات کو سوتے وقت اپنے اعمال کا محاسبہ کیا کیجیے، صبح اٹھنے سے لے کے سوتے وقت تک دیکھا کیجیے کہ آج آپ نے کیا کیا کیا، اس میں سے اچھے کام کون سے تھے، اس میں سے برے کام کون سے تھے۔ جب آپ روزانہ صرف اپنی زندگی کو 5 منٹ دیں گے سوتے وقت اذکار کرنے کے بعد، اگر آپ ذکر کرتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، جب آپ سوچیں کہ آپ نے کس کے ساتھ کیا کیا کیا، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آج کا دن میں نے کیسا بابرکت یا بے برکت، میں نے گناہ میں گزارا یا ثواب میں گزارا، اللہ کی رضا میں گزارا یا اللہ کی ناراضگی میں گزارا۔ بڑے خاص لفظ ہے۔ اس لیے اگر آپ گناہ کر رہے ہیں اور آپ کو گناہ محسوس نہیں ہو رہے تو سمجھ لیجئے کہ آپ کی ہلاکت ہو چکی، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اگلا قول سنیے، جس انسان کو اللہ پاک کے ہر کام میں حکمت ہونے کی سمجھ آ جائے، اوف سبحان اللہ، یہ مجھے بہت پسند ہے۔ میں ہمیشہ ہر ویڈیو میں آپ کے ساتھ ایک ہی بات ذکر کرتا ہوں، اللہ کی حکمتوں کو سمجھیے۔ کچھ بھی آپ کے ساتھ ہو رہا ہے، اچھا ہو رہا ہے، برا ہو رہا ہے، آپ کا فائدہ ہو رہا ہے، آپ کا نقصان ہو رہا ہے، اللہ کی حکمتیں۔ چلیے خیر، میں تو ابھی قول پورا نہیں ہوا اور میں آ گیا، سنیے ذرا۔ جس انسان کو اللہ پاک کے ہر کام میں حکمت ہونے کی سمجھ آ جائے تو وہ زندگی میں کسی بھی واقعہ پر شکوہ نہیں کرتا، صرف تسلیم اور رضا کرتا ہے، مصیبتوں کا مقابلہ صبر سے اور نعمتوں کی حفاظت شکر سے کرتا ہے۔ اگر میں یہ کہوں کہ مجھے اس باقی بھی قول ایک سے بڑھ کے ایک ہے، ایک قول سب ایک سے بڑھ کے، لیکن یہ جو قول ہے اس سے مجھے بہت پیار آ رہا ہے، اس سے بہت خاص ہے یہ۔ جب آپ کے ساتھ کوئی زندگی میں ناکامی ہو جائے، کسی قسم کی بھی ناکامی ہو جائے، کاروبار میں، رشتوں میں، بہن بھائیوں میں، ہزاروں معاملات میں، ہر جگہ پر، ازدواجی زندگی میں، بچوں کے ساتھ کسی معاملے میں اگر آپ کا دل ٹوٹتا ہے، آپ اس کو کس سینس میں لیں گے؟ آپ اس کو اللہ رب العزت کی ایک حکمت میں لیں گے کہ یقیناً آپ کے لیے کوئی آزمائش ہے، اس آزمائش سے گزرنے کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ ہو سکتا ہے کہ آپ کو انعام دے، اور وہ انعام دیتا ہے، ایسا تو ہوتا ہی نہیں ہے۔ بعض دفعہ وہ آپ کو کچھ چھوٹی موٹی چیز لے کے آپ کو ایک بڑی چیز دینا چاہتا ہے، اور ہم پریشان ہو جائیں کہ یا رب العزت تو نے ہم سے یہ چیز لے لی، ہمارے پاس تو یہ تھا، یہ چلا گیا۔ تو الحمدللہ رب العالمین، جب آپ ان تمام چیزوں کو جو آپ کے ساتھ ہوتی ہیں زندگی میں، اگر اللہ کی حکمتیں سمجھنا شروع کر دیں گے تو آپ تو بڑے اس کو ویلکم کریں گے۔ فار ایگزامپل ناظرین، مغرب ہوتی ہے، مغرب کے بعد رات ہوتی ہے، اگر ہم یہ سمجھنا شروع کر دیں کہ رات ایک غم ہے، لیکن ہمیں صبح کی اگر امید نہ ہو، صبح ہونے کی امید نہ ہو، تو ہم کہیں گے کہ پتہ نہیں اب یہ رات کتنی دیر رہے گی، کیا یہ رات ہمیشہ کے لیے آ گئی ہے، کیا یہ غم یا یہ جو مصیبتیں آ گئی ہیں، پریشانیاں آ گئی ہیں، کیا یہ ہمیشہ رہیں گی؟ اللہ رب العزت نے بھی ظلمات الی النور کا لفظ ذکر جو ہے وہ قرآن کریم میں فرمایا ہے کہ اندھیروں میں سے روشنی کی طرف۔ اندھیروں سے مراد گناہ، پریشانیاں، جس مرضی سینس میں لے لیجئے، الی النور، روشنی کی طرف اللہ لے کے آتا ہے، یعنی جو برائی کی زندگی ہوتی ہے، جو اللہ رب العزت کے ذکر سے خالی ہو زندگی، یا شرک میں ہو،
یا کفر میں گزر رہی ہو، اس کو ظلمات کا لفظ دیا گیا ہے۔ تو اب دیکھیں، ہمیں کیونکہ امید ہوتی ہے، ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ صبح ہونی ہے، ہم نے تو معلوم کیا ہوتا ہے، ہم نے تو پورے شیڈول اپنے بنائے ہوتے ہیں، صبح 6 بجے اٹھ کے یہ کریں گے، پھر 7 بجے یہاں جائیں گے، یہ کریں گے، کتنی ہمیں امید ہوتی ہے، اس لیے ہمیں رات کی آنے کی پریشانی ہی نہیں ہوتی، ہم تو پریشان ہی نہیں ہوتے کہ رات آ گئی ہے۔ تو جب غم آ رہا ہوتا ہے تو سمجھا کیجئے یہ ایک فیز ہے زندگی کا، اللہ نے آپ کو اس فیز سے، اس مرحلے سے گزار کے آپ کو ترقی دینی ہے، آگے آپ کو انعامات دینے آگے۔ یہ آپ کا ایک ایسا مرحلہ ہے کہ اس میں جب آپ نے صبر، استقامت اور نماز اور شکر، جب ان چیزوں سے آپ نے کام لینا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے بعد تو آپ کو انعام دے گا، اور بڑے بڑے انعام دے گا۔ اور اللہ کے انعام کیسے ہوتے ہیں یہ تو آپ کو معلوم ہی ہے، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پہ تو نے انعام فرمایا۔ تو جب اسی لیے زندگی میں پریشانی آ جائے تو مت پریشان ہوا کیجئے، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے یہی آپ شکر ادا کریں، اور اللہ سے فرمائیں، اللہ سے کہیں کہ یا رب العزت، میں تمہارا شکر ادا کرتا ہوں ہر حال میں، جس حال میں تو رکھے، مجھے صبر اور شکر کرنے والا بنا دے، مجھے توفیق عطا فرما۔ اور اللہ توفیق عطا فرماتا ہے۔ اور یقین کریں کہ جب انعامات ملتے ہیں تو انسان سب بھول جاتا ہے، شکوہ نہیں کرنا، میں یہ ہو گیا، میں برباد ہو گیا، اللہ نے یہ کر دیا، وہ کر دیا، یہ کر دیا۔ جتنا شکوہ کرتے جائیں گے اس کا مطلب ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو آپ کے لیے تیار کر کے رکھا ہوا تھا انعام، اب آپ اس سے بری ہو گئے، اب انعام تو انعام رہ گیا، آپ نے تو ناشکری بھی کر دی، مایوسی بھی دکھا دی، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ کا جو آخری نام ہے 99 ناموں میں سے جو اسماء الحسنی ہے، وہ صبور ہے، صبر کرنے والا۔ کائنات میں جو ہستی سب سے زیادہ جو صبر کرتی ہے وہ اللہ کی ذات ہے۔ دیکھ لیجئے دنیا میں لوگ بتوں کی پوجا کر رہے ہیں، 300 سال خانہ کعبہ میں، بیت اللہ کے گھر میں بت پڑے رہے، وہ صبر کرتا رہا۔ لوگ کتنے کفر کرتے ہیں روزانہ، کیا کیا کرتے ہیں، وہ صبر کرتا ہے۔ ہم ناشکری کرتے ہیں، وہ صبر کرتا ہے۔ اللہ سے بڑھ کے صبر کرنے والی کون سی ذات ہے؟ تو کیا ہم نہیں کر سکتے؟ وہ اتنی طاقتیں رکھنے والا، کن فیکن کا معاملہ اس کا۔ اس لیے صبر اور نعمتوں کی حفاظت سے شکر کیجیے، اپنی نعمتوں کی حفاظت کے لیے۔ جب آپ شکر کرتے ہیں تو اللہ رب العزت آپ کو مزید نعمتیں عطا فرماتا ہے، تو نعمتوں کی حفاظت ہوگی۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ قول تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ہیں، اور آپ کے قول ہوں اور اتنی بڑی بڑی باتیں نہ ہوں، کیسا ممکن ہے؟ دوسرے حصے میں اجازت دیجیے، انشاءاللہ تیسرے حصے میں آپ کے لیے مزید اقوال زرین لے کے آئیں گے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے۔ ہمارے ساتھ رہیے انشاءاللہ۔ جزاکم اللہ خیر، دعا میں یاد رکھیے، آمین یا رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔